اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم رجال میں ہماری گفتگو چل رہی ہے ان قدیم علماء کے بارے میں کہ جن کی علم رجال میں کتابیں پائی جاتی ہیں اور ان کی کتابوں سے دیگر علماء رجال نے استفادہ کر کے کتابوں کو مرتب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے رجال کشی کو پڑھا، ان کے بارے میں ہم نے اچھی طریقے سے مفصل طریقے سے بیان کیا اور پڑھا۔ آج ہم ایک بزرگ عالم دین کہ جن کی علم رجال میں کتاب موجود ہے، کتاب ہے، انہوں نے علم رجال میں کتاب لکھی جس کو فہرست نجاشی کہا جاتا ہے۔ فہرست یعنی فہرست، فہرست یعنی فہرست، عربی زبان میں فہرست کو ہی فہرست کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ کتاب الشیخ ابو العباس احمد بن علی بن احمد بن العباس النجاشی کی تالیف ہے، جنہوں نے مختلف کتابیں الجمعہ وما ورد فیہ من الاعمال، الکوفہ وما ورد فیہا من الآثار والفضائل، مختصر الانوار اور مواضع النجوم کے نام سے تالیف کی ہیں۔ یعنی آپ کی بہت سی کتابیں ہیں، یعنی جو یہ کتابیں مثلا یہ بھی ان کتابوں میں سے ہیں، جیسے مثلا یہ نام بتائے الجمعہ وما ورد فیہ من الاعمال، دوسری کتاب الکوفہ وما ورد فیہا من الآثار والفضائل، مختصر الانوار اور مواضع النجوم کے نام سے آپ کی یہ تالیفات ہیں۔ اور اس کتاب یعنی فہرست، جو کتاب فہرست ہے کی وجہ تالیف یہ تحریر کی ہے، یعنی کوئی پوچھے کہ کتاب کا نام فہرست کیوں رکھا، کیا وجہ رہی؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے، تحریر کی ہے کہ اکثر دشمنان تشیع اس بات پر طنز کرتے تھے کہ شیعوں کے پاس نہ شخصیات ہیں اور نہ تصنیفات، اور یہ ایک بے بنیاد جماعت ہے جو اسلام میں پیدا ہو گئی ہے۔ دشمنان تشیع مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو دشمن تھے، مخالفین تھے، وہ اس طرح کے طنز و طعن کیا کرتے تھے، کیونکہ پروپیگنڈا تو کسی کے بارے میں کر سکتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ اس پر بہرحال یعنی ایسا ہی کرتے تھے کہ وہ جھوٹ یعنی جو ہے وہ اور کو بنیاد بنا کر دوسرے مذہب پر ہجوم کرتے تھے۔ تو کہتے تھے نہ شیعوں کی یہاں کوئی کتاب ہے، نہ کوئی تالیف ہے، نہ علماء ہے، نہ شخصیات ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ مگر جو آدمی غلط پہ اتر جائے یا جھوٹ بولنے لگے تو اس کا کیا علاج ہے؟ مثلا کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جہالت کی ذمہ داری کہنے والے پر ہے، اور کسی شخص کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ ہر احمقانہ بات کا جواب دے۔ اگر کسی نے بیوقوفی کی بات کوئی کی ہے تو کوئی ضروری اس کا جواب ہی دیا جائے، بلکہ خاموشی بھی ہو سکتی ہے، اس پر جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے یہ فہرست مرتب کر دی ہے تاکہ بے خبر افراد کو کچھ اطلاع حاصل ہو جائے، ورنہ اس میں تمام کتب اور تمام شخصیات کا ذکر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب میں تمام کتابوں کا ذکر ہے یا تمام علماء اور شخصیات کا ذکر ہے، نہیں، بلکہ کم از کم یہ کچھ نہ کچھ ہے، اس کو بیان کر دیا۔ اور یہ بتا دینا اس لیے ضروری تھا کہ اگر کسی کتاب کا نام اس کتاب میں نہ ملے تو کوئی شخص اس سے بدگمان نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کا نام اس میں نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، وہ شخصیت نہیں ہے، نہیں، رہ گیا ہو، چھوٹ گیا ہو سکتا ہے سب کے نام اس میں موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی عالم نہیں، کسی عالم کا نام یا اس کا تذکرہ نہیں ہے تو وہ عالم نہیں تھا، یہ وہ شخصیت نہیں تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال علامہ نجاشی کا شمار اس فن کے سب سے عظیم اساتذہ میں ہوتا ہے، اور ان پر تمام علماء رجال و تراجم نے اعتماد کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے رجال کے لیے انہی کو مدرک اور ماخذ قرار دیا ہے، اور علماء فن نے ان کی کتاب کے بارے میں 4 خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ طوسی نے کیا؟ حد یہ ہے کہ شیخ طوسی نے بھی اپنے رجال کے لیے انہی کو مدرک اور ماخذ قرار دیا، انہوں نے بہت ساری باتیں اکثر و بیشتر انہی سے لی ہے، انہی کتاب سے لی ہے، اور علماء فن نے ان کی کتاب کے بارے میں 4 خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے
کتنی؟ یعنی علامہ نجاشی کی فہرست ہے، کتاب ہے، اس کے بارے میں علماء نے 4 خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، اس کتاب میں صرف شیعہ کتب اور شخصیات کا تذکرہ ہے۔ جی، پہلا کیا ہے؟ پہلی خصوصیت کیا ہے اس میں؟ کہ اس کتاب میں صرف شیعہ کتب اور شیعہ شخصیات کا تذکرہ ہے۔ تھوڑا سا خیر کہ اس کا موضوع ہی مذہب شیعہ کے خدمات کا تعارف ہے، یعنی اس کتاب میں صرف شیعہ کتب اور شخصیات کا تذکرہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا موضوع ہی مذہب شیعہ کے خدمات کا تعارف ہے۔ جب اس کا موضوع ہی ہے تو دوسروں کو کیسے داخل کریں؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بغض یا مثلا خدا نخواستہ کوئی ایسے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ چونکہ مقصد اس میں صرف شیعہ شخصیات کا تذکرہ کرنا ہے، اس کا موضوع یہ ہے، یا ان کی خدمات کا تعارف کرانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض ان اہل سنت کا تذکرہ بھی آ گیا ہے جنہوں نے شیعوں کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے۔ ان اہل سنت علماء کا ذکر بھی آیا ہے جنہوں نے شیعوں کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے مثلا، یا کوئی تذکرہ کیا ہے ان کا، اس کا ذکر بھی کر دیا ہے، کیونکہ وہ بھی متعلق ہے کس سے؟ مذہب شیعہ سے۔ نمبر 2، اس کتاب میں راویوں کی عدالت اور تمام اور عدم عدالت کی بھی صراحت کی گئی ہے۔ اس کتاب میں راویوں کی عدالت اور عدم عدالت کی بھی صراحت کی گئی ہے۔ کیسے؟ یعنی جو اس کتاب میں راویوں کے ذکر آئے تو ان کی عدالت کو بیان کیا گیا اور عدم عدالت کو بیان کیا گیا کہ یہ عادل تھا راوی یا عادل نہیں تھا، اور اس پر باقاعدہ بحث کی گئی ہے اس کتاب میں۔ کون سی کتاب میں؟ علامہ نجاشی کتاب میں فہرست ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایک آدمی کے اعتبار کا تذکرہ دوسرے کے حالات کے ذیل میں کیا گیا ہے۔ کیا؟ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی کے اعتبار کا تذکرہ دوسرے کے حالات کے ذیل میں کیا گیا ہے، اور بعض اوقات کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا گیا، بعض اوقات تبصرہ کیا ہی نہیں اصلا، جس کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ کمال اعتبار کی علامات ہے۔ بعض حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ جن کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہوا تو گویا وہ اعتبار میں مکمل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کتاب فقط ایک فہرست ہے اور اس کا موضوع مدح و ذم نہیں۔ کیا ہے یہ کتاب؟ فہرست ہے، تو اس میں مدح و ذم تھوڑی ہوتی فہرست میں نام ذکر کیا جاتا ہے بس، صحیح، لسٹ بنائی گئی ہے کتاب کی ہو یا انسان مؤلف کی ہو یا کسی عالم کی ہو، یہ بہرحال فہرست ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب فقط ایک فہرست ہے اور اس کا موضوع مدح و ذم نہیں ہے۔ البتہ تبصرے کے نہ ہونے سے شیعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتاب شیعوں ہی کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ نمبر 3، نجاشی اپنے اقوال کے بارے میں پوری ذمہ داری سے بیان دیتے تھے اور تحقیق کے بغیر کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ جب نجاشی کسی قول کو بیان کرتے تھے تو پوری ذمہ داری، ایسے نہیں ہوا میں پھینک دیتے تھے، ایسی ہوا میں جو بات کر دی، سنی سنائی کر دی، نہیں، بلکہ پوری ذمہ داری سے بیان کرتے تھے اور تحقیق کے بغیر کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے تھے کسی کے بارے میں بھی۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے انہیں شیخ طوسی سے زیادہ ذمہ دار اور محقق قرار دیا ہے۔ ہاں، شیخ طوسی کتنے زبردست انسان تھے، کتنے بہترین عالم تھے شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور بعض لوگوں نے ان کو ان سے بھی زیادہ ذمہ دار اور محقق قرار دیا ہے۔ خیر، یہاں تک کہ بعض علماء نے انہیں شیخ طوسی سے زیادہ ذمہ دار اور محقق قرار دیا ہے، اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ جب کوئی انسان زیادہ کتابیں تالیف کرتا ہے تو ہر بات کے لیے اس قدر تحقیق نہیں کرتا ہے جس قدر تحقیق قلیل التالیف انسان کر سکتا ہے۔ تو زیادہ کتابیں کس کی ہیں؟ شیخ طوسی کی ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو انہوں نے کیوں کہا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے بات، یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ شیخ طوسی سے زیادہ تحقیق میں دقیق ہوں۔ کون؟ علامہ نجاشی۔ کیوں؟ ان کی کتابیں کم ہیں اور شیخ طوسی کی زیادہ ہیں۔ تو جب انسان زیادہ کام کرے گا تو تحقیق یعنی زیادہ کتابیں لیتے گا تو ممکن ہے کہ تحقیق میں کوئی کمی بھی آ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن جس کی کتابیں کم ہیں وہ زیادہ کر سکتا ہے۔ نہیں ایسا ہو سکتا؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔
تو امید کرتا ہوں کہ بہرحال یہی مقدار کافی ہے، اور چونکہ وقت تمام ہو گیا، کل انشاءاللہ چوتھی صفت جو ہے وہ پڑھی جائے گی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.